اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عابد حسین چشتی، اور موجود ہیں اس وقت ہم حاجی صاحب کی بیٹھک میں، اور آج ہمارے ساتھ بڑے بڑے خوبصورت مہمان حاجی صاحب کی بیٹھک میں موجود ہیں۔ جناب اویس چودھری صاحب، کیا حال ہیں اویس بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ضیاء المصطفیٰ صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اور ہم سب کی ہر دل شخصیت جناب حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم آپ سب کے لیے بڑا خوبصورت ایک موضوع لے کے آئے ہیں جو آج کل میڈیا میں بھی بہت زیادہ بحث کا سبب بنی ہوئی ہے۔ حاجی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت نے اس وقت ایک معیار بنا لیا ہے جو پیسے تقسیم کر رہے ہیں غریبوں میں، یہ کیا ان کا معیار اور کرائیٹیریا ٹھیک ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ یہ میرے حساب سے تو یہ ہے کہ دیکھو نا، جس حقدار کو تو حق مل نہیں رہا، تو اس میں جو زیادہ غریب بندے ہیں ان تک تو پہنچتے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ ایک پابندی لگائی ہے کہ جس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے اس کو نہیں ملے گا، جس کے نام گاڑی ہے اس کو نہیں ملے گا۔ اچھا، تو اور اس کے حساب سے انہوں نے یہ لگایا کہ دیکھو سفید پوش تو پستا ہے، جی جی، اس کو تو نہیں یہ ملیں گے، تو پھر بالکل وہ کیا کرے گا؟ وہ کس پہ جا کے بالکل حاجی صاحب صحیح آپ فرما رہے ہیں۔ جی حافظ صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ذرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ باقی جو شرائط گورنمنٹ نے رکھی ہیں وہ بھی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن کچھ شرائط اس میں جو رکھی گئی ہیں، خاص طور پر جس میں کہ پاسپورٹ جس کے نام بن چکا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ اس کے لیے اہل نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس میں حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی زد میں آ کر بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سفید پوش ہیں، جو ضرورت مند ہیں، لیکن وہ اس معیار سے باہر نکل گئے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے ان کے لیے تنگ سے تنگ تر ہو چکی ہے۔ لیکن حافظ صاحب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں سے قرضہ لے کر پاکستان سے باہر گئے، پاسپورٹ بنوایا، اپنے معاشرے حالات کو دیکھتے ہوئے باہر گئے، روزگار کے لیے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جابس کی، لیکن ان کو وہاں پہ سروائیو نہ کر سکے اور پھر پاکستان واپس آ گئے اور پھر اسی بے روزگاری میں وہ شامل ہو گئے۔ لیکن گورنمنٹ نے تو پابندی لگا دی کہ آپ پاسپورٹ اگر آپ کا ہوگا تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ بس یہی معیار کے اندر جو ہے نا، یہ ان کے پاس کمی رہ گئی۔ شاید ان کو کسی مشورہ دینے والے نے یہ غلط مشورہ دیا، حالانکہ اس نے بہت ایک چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اپنی زندگی کا سروائیو کرنے کے لیے، اپنی بے روزگاری دور کرنے کے لیے خلیجی ممالک میں یا دیگر ممالک میں وہ پاسپورٹ بنوانے کی صورت میں وہ گئے، لیکن چند ماہ گزارنے کے بعد یہ کسی کفیل سے نہیں بنی، یا اقامہ نہیں ملا، یا کوئی اور وجوہات بنی، یا نوکری نہیں چل سکی، اس پر انہیں فوراً واپس آنا پڑا۔ تو اس جو قائم کردہ معیار ہے، اس کی زد میں آ کر وہ بیچارے زندگی سے تنگ آ گئے۔ ہم اپنے موضوع کو بڑھاتے ہوئے اویس چودھری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی اویس صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کرائیٹیریا بنایا گیا ہے، کیا آپ اس کے بارے میں آپ اظہار خیال فرمائیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے یہ کرائیٹیریا بنایا ہے، ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ تھوڑی سی چھان بین کی ہوگی، کچھ لوگ مل بیٹھ کے دماغ انہوں نے اپنے لڑائے ہوں گے اور پھر یہ کرائیٹیریا انہوں نے بنایا ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کی بات سے اتفاق تو ضرور کروں گا کہ پاسپورٹ جن لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ اس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سفید پوش لوگوں کی تعداد ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، اور اگر حکومت ان لوگوں کو بھی دیکھنا شروع کر دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر شاید وہ جو تعداد ہمیں بتائی جاتی ہے 1.5 کروڑ کی یا 1.25 کروڑ لگ بھگ کی، وہ تعداد کہیں اوپر چلی جائے گی۔ تو ابھی کے لیے جتنے حکومت کے پاس وسائل ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو عالمی منڈی میں پیٹرول وغیرہ جو تیل سستا ہوا ہے، اس وجہ سے تھوڑے سے وسائل موجود ہیں۔ اگر حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی کنسیڈر کرے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کے اوپر بہت زیادہ بوجھ بن جائے گا، بجائے اس کے کہ حکومت ٹھیک ہے، حکومت کہنا کا مقصد ہے کہ حکومت نے جو پیٹرول کے اوپر ریلیف زیادہ سے زیادہ عوام کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا انہوں نے۔ حکومت نے عوام کو ریلیف نہیں دیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو حکومت کے پاس پیسے اکٹھے ہوئے ہیں وہ اس صورت میں وہ وزیر اعظم کے فنڈ میں انہوں نے ڈال دیے اور 12,000 روپیہ لوگوں کو دیا۔ میرا یہ خیال ہے اس سلسلے میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو 12,000 روپیہ دیا ہے، یہ جس طرح ان کا دینے کا طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار وہ بسپ والا طریقہ کار زیادہ بہتر تھا۔ لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے چلے جانا وہ زیادہ مناسب تھا، بجائے اس کے کہ
کرونا وبا کا سامنا ہے ہمیں، اور پیسے ہی اکٹھے کرنے کے لیے جب وہاں پہ بد نظمی ہوتی ہے تو وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف ہی بہت شکریہ حاجی صاحب. میں آپ سے ایک عام سا کویشچن ہے، ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بجلی کا بل بھی گھر پہ پہنچ جاتا ہے، گیس کا بل بھی گھر پہ پہنچ جاتا ہے. جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کی رسید بھی پہنچ جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں اتنے ووٹ ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں. کیا یہ سارا کچھ پہنچ سکتا تھا؟ غریب تک پیسہ نہیں پہنچ سکتا تھا؟ نہیں پہنچ سکتا تھا اگر اسی طریقے کو فالو کرتے، یہ گلی محلے تک کرتے. تو جو گلی میں ایک گلی میں اگر 10-20 گھر ہیں یا 50 گھر ہیں، وہاں کا بندہ جو ہوگا اس کو تو پتہ ہوگا غریب کون سا گھر ہے، کس کو ضرورت ہے، کس کو نہیں ضرورت، اس تک پہنچ سکتا بے تھا. شک. حاجی صاحب دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے علاقے کو جو ناظم ہیں جو MNA MP ہیں، ان لوگوں کو بھی تو پتہ ہے کہ اس علاقے میں کون سا غریب ہے، کون سا امیر ہے، کون سا سفید پوش ہے. کیا وہ اپنی طرف سے لسٹ بنا کے نہیں دے سکتے تھے؟ بالکل دے سکتے ہیں. اپنے کونسلر بھی دے سکتا ہے، MPA دے سکتا ہے، MNA اس کو کہے، MNA اپنے طریقے پہ دے سکتا ہے. جب یہ پرچیاں یہ الیکشن کی دے سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ ان کو نہیں پتا یہ گھر میں یہ غریب ہیں، یہ کون ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس کو چاہیے کہ اس کو نہیں چاہیے، ان کو سب کچھ پتا ہے. بہت شکریہ ناظرین. آج حاجی صاحب کی بیٹھک میں ہم نے بہت ساری باتوں کو ڈسکس کیا ہے. جیسے کہ ابھی یہ بات بھی ہوئی ہے کہ الیکشن کے دنوں میں پرچی تو پہنچ جاتی ہے لیکن غریب تک پیسہ نہیں پہنچتا. یہ بہت لمحہ فکریہ کی بات ہے، ہم سب کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. آج کے آپ کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان حافظ عابد حسین چشتی اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Wave Mile.